بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب آدمی تھا، سارا دن محنت مشقت کرتا، کہیں جا کر اس کی 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی، جس پر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ جس قدر غریب تھا اس قدر رحم دل بھی تھا، اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جو انسان غریب بھی ہو اور رحم دل بھی ہو، اس کو بہت سے انسان لوٹتے ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ رحم دلی اس کا ایک عنصر ایسا تھا کہ لوگ اسے ہمدردی کرتے تھے، اس کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتے تھے، ان کی مدد بھی کرتا تھا وہ، اور جتنا وہ تھا وہ بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ محنت مشقت کرنے کے بعد بھی جو وقت بچتا وہ اللہ کی یاد میں گزارتا تھا۔ وہ نیکی کی وجہ سے قصبے میں بڑا مشہور تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا۔ نیکی جتنی ہوتی، جتنے نیک کاموں میں دیکھا جاتا اس قصبے میں وہ مشہور آدمی تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے دیہاتی علاقوں میں کہ چچا رمضان جو ہے وہ سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے، اسی طرح وہ ایک مشہور تھا۔ اسی طرح اس گاؤں کا چچا رمضان یہی تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، ناشتہ کرتا، اپنی محنت کام پر روانہ ہو جاتا۔ زندگی اس کی ایک ڈگر پر چل رہی تھی، کوئی تبدیلی نہیں تھی، خاص کوئی ہلچل نہیں تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک زندگی میں ایسی ہلچل پیدا ہوئی، اس کا آرام، سکون، سب کچھ اس سے چھن گیا۔ صبر کی دولت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی اور اس کی زندگی میں بے اطمینانی پھیل گئی۔ اس کے دل میں نئی نئی خواہشات سر اٹھانے لگی۔ ہوا یوں کہ ایک دن وہ خدا کو یاد کرتا ایک ویرانے میں جا رہا تھا، اچانک رک گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور پھٹتی چلی گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہ۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس نے اس چیز کے پاس آ کر رک گیا، پھر اس نے جھک کر چیز کو اٹھایا۔ وہ سونے کی ایک اینٹ تھی۔ اسے پا کر وہ شخص بے حد خوش ہوا۔ اس نے سوچا اس سونے کی اینٹ کا کیا بنایا جائے، اس سے تو جیسے زندگی بدل کے رکھ دی ہو۔ نئی نئی چیزوں کی طلب پیدا ہونے لگی۔ کبھی وہ سوچتا کہ عالی شان محل بنوائے گا اس سے، جہاں خادموں کی ایک لمبی قطار ہوگی، ایسا محل کہ جس کے برج دور دور سے دکھائی دیتے ہوں، جو اپنی مثال آپ ہوں۔ پھر اس شخص نے ایک بہت بڑا محل بنانے کا سوچا، خوبصورت اس میں پائے ہوں، باغ ہوں، قسم قسم کے درخت ہوں، چرند پرند ہوں، چہچہارے ہوں، سواری کے لیے شاندار بگیاں، گھوڑے ہوں، رنگا رنگ قسم کے لباس ہوں، انواع قسم کے کھانے ہوں، اور ایسے وہ سفر کرے کہ ہجوم کے رستوں میں بھی جائے تو لوگ اس کے سامنے عاجزی سے جھک جائیں اور اس کو سلامیاں دیں۔ ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی پریشانی میں گھومتا گھومتا قبرستان کی طرف نکل گیا، یہاں تک کہ وہاں جا کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خاموشی سے قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ گورکن ایک قبر پر مٹی ڈال رہا۔ دیکھتے ہی اس کے سوچ کے سارے دھارے بدل گئے۔ دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ غفلت کے پردے اس کے دماغ سے ہٹنے لگے اور دولت کا لالچ اس کی آنکھوں سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور تھوڑا سا خود ہی بڑبڑایا، خود سے ہی بات کی کہ میں کتنا احمق ہوں۔ سونے کی ایک ذرا سی اینٹ نے مجھے اپنے رب سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں دنیا بسا لی، خدا کو دل سے نکال دیا۔ یہ کیسی اینٹ ہے جس نے مجھے رب سے دور کر دیا، آخرت بھلا دی، دنیا کی محبت ڈال دی۔ وہ بیچارہ سونا چاندی چھوڑ کر جو ہے وہ خدا کی طرف جانے لگا، جبکہ وہ اینٹ جو ہے وہ اسے خدا سے دور کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا جسم ہولے سے کانپنے لگا۔ وہ سوچنے لگا موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات یہیں رہ جانے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے وبال بن جائے۔ چند روز عیش کر بھی لوں، بعد میں میرے لیے مصیبت بن کے ابھرے۔ یہ سب کچھ چھین جائے گا، ایک دن صرف اسی طرح مٹی تلے آ کے سو جاؤں، میری قبر میں مٹی ڈال دی جائے گی، اور اس سونے کی اینٹ کو جو بھی رکھے گا اس کی اپنی بھی آخرت خراب ہوگی اور دوسرے کی بھی آخرت میں خراب کر جاؤں گا۔ ان تمام باتوں کے دوران وہ عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر گیا، اس نے سونے کی اینٹ واپس لے جا کر وہیں پہ رکھ دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا تھا۔ سنا ہے کہ عرصوں بعد کوئی بندہ اس کو ملا تو اس نے اپنی محنت سے بہت اچھی خوشحال زندگی گزارنی شروع کر دی تھی اور وہ اس دنیا کے لالچ سے باہر نکل آیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم دن رات کروڑوں، لاکھوں والا کروڑوں اور کروڑوں والا اربوں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو چکی ہوتی ہے اور ہم صرف وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے دلوں میں خوب بھر کے لالچ ایسا بھرا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو موقع بھی دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، جیسے ہمیں کوئی موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کیفیات سے محفوظ رکھے اور اپنے طرف جستجو اور اپنے حبیب کے طرف لگائی رکھنے کی توفیق دے۔ ہم جس بھی حالت میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کی نسبت سے قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ ہم اس کے حبیب سے محبت کریں اور اس کی ذات سے محبت کریں اور نیکی کے راستے پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر